بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آج انشاءاللہ ہماری جو زید بخاری صاحب پہ تیسری قسط ہوگی. تو 2 قصے تو ہو گئی, اب کون سا پہلو رہ گیا زندگی کا جو آج آپ بتانا چاہیں گے؟ زندگی کے بہت سارے پہلو تھے. اچھا, ظاہر ہے بڑے سخت مزاج تھے اپنے اسٹاف پر, اور اتنے ہی ہمدرد اور اتنے ہی مدد کرنے والے. میرا بھی تاثر ان کے بارے میں یہی ہے کہ ڈسپلن کے معاملے میں اور اردو کے معاملے میں تو بڑے سخت تھے, لیکن وہ یوں بڑے نرم ملتے وہ اندر سے بہت. ہاں, بس میں آپ کو بات کر تو فون آ رہے تو ریشم بھی تھے تو اولاد بھی تھے. آغا ناصر لکھتے ہیں کہ دفتری عام طور پر دفتری اور گھریلو شخصیتوں میں ایک طرح کا فرق اور فاصلہ ہوتا ہے, لیکن بخاری صاحب میں اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی. صحیح, گھر ہو, دفتر ہو, یا ادبی نشست یا قومی اجتماع, ہر جگہ یکساں تھے. مستعد, سخت گیر, جزیات پر ماہرانہ نگاہ رکھنے والے, مخلص, ہمدرد, بزرگانہ وضعداری کے قائل, ہر کارکن سے فرد خاندان کا سلوک کرنے والے, بد مذاقی اور سستی کے دشمن. بتایا تھا نا کہ 3 بجے چھوڑ کر کے صبح 7 بجے آ جاتے تھے. وہ ان کی دوستوں کی آواز میں ڈیوٹی تھی. بخاری صاحب براڈ کاسٹنگ ہاؤس کے ایک فرد اور معمولی جزیات سے پوری طرح واقف تھے. یہ مبالغہ نہیں ہو سکا. وہ صبح کا ٹرانسمیشن تمام سنتے تھے. اس زمانے میں صبح کے پروگرام 8:30 بجے ختم ہو جاتے تھے. بخاری صاحب گھر بیٹھے فون سے ہدایت دیتے تھے. پروگرام سنتے سنتے کبھی کہتے خاصا مشہور تھا کہ تبلے والے کو پیچھے ہٹاؤ, سارنگی دور کرو, الفاظ صاف نہیں ہے, ٹائم سگنل میں خامی رہ گئی ہے, اور ڈیوٹی افسر کی روح نکلتی تھی, لیکن ہدایت اتنی اچھی اور مہر ہوتی کہ پروگرام کو 4 چاند لگ جاتے. جب ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی براڈ کاسٹنگ ہاؤس میں تو لوگوں کی جان نکل جاتی. اچھا, جب وہ فون اٹھا کے کہتے ہیں براڈ کاسٹنگ ہاؤس, تو کبھی انہوں نے نہیں پوچھا کہ کون بات کر رہا ہے. صحیح, اس کی آواز سے نام لے کر مخاطب ہوتے. اچھا, ماشاء اللہ, کبھی نہیں پوچھا, وہ اتنے ہی آواز پہچانتے تھے. ایک دن ایک پروگرام گانے کا تھا. عابد کی غزل گا رہی تھی. جی, بوصف عقل میری چاک دامانی نہیں جاتی. بوصف عقل میری چاک دامانی نہیں جاتی. غزل شروع ہو گئی اور اسلم فرخی نے ریڈیو کا والیوم ہلکا کر کے کچھ سہنے لگے. فون کی گھنٹی بجی. انہوں نے پوچھا کیوں میرا اسلم, یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا عابد کی غزل گائی جا رہی ہے. بوصف عقل میری چاک دامانی نہیں جاتی. بخاری صاحب بولے ذرا سن لو اور پھر مجھے فون کرو. انہوں نے سنا تو ریڈیو والا گا رہی تھی گانے والی, بوصف عقل کو بوصف وصل, بوقت وصل میری چاک دامانی نہیں پاک دامانی نہیں جاتی. تو کچھ کا کچھ بھی بوقت وصل میری پاک دامانی نہیں جاتی. گھر کے مسئلے لے کر آئیں گے ریڈیو کو سوال کیا یہ وقت ہے. پھر پڑھیے بات, پھر پڑھیے گا بوقت وصل میری پاک دامانی نہیں جاتی. بہت عمدہ. ہنسی آنے کی تھی. یہ دوڑا اسٹوڈیو میں گئے اور تصحیح کرائی اور واپس آ کر فون کیا. بخاری صاحب ہنستے ہوئے بولے اگر کل کلا کو عابد نے دعویٰ کر دیا کہ ریڈیو والے میری غزلوں کا افریہ بگاڑ رہے ہیں تو کیا جواب دو گے؟ یہ میرے بیڈ روم کے نقش بیان کا ہے. اسلم فرخی نے ان کی اعلیٰ ظرفی اور انسانی ہمدردی کا واقعہ لکھا ہے. ریڈیو میں 6 سال گزارنے کے بعد غالباً 1954 میں جی ان کو سن کالج میں SM کالج جو کہلاتا ہے جی لیکچر کے ملازمت مل گئی. کالج والوں کا اصرار تھا کہ پڑھانا فوراً شروع کر دے, لیکن مشکل یہ تھی کہ ریڈیو میں تفصیلی آداب کے مطابق مہینے کا نوٹس دینا ہوتا یا 1 مہینے کی تنخواہ واپس کر دو. ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تو بخاری صاحب کی خدمت پہ پیش ہوئے اور اپنا مسئلہ بیان کیا. بخاری صاحب نے فوراً انتظامی امور کے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل کو بلایا اور کہا اس لڑکے کو خوشی رخصت کرو. 1954 میں تو وہ لڑکے ہی تھے. اس نے صحیح راستے کا انتخاب کیا ہے
ہم اس کے راستے میں روڑے کیوں اٹکائے. کیا بات کیا بات کیا بات. ان کا اتنا کہنا کافی تھا. مجھے فوری طور پر ملازمت چھوڑنے کی اجازت مل گئی. جب میں رخصت ہونے لگا تو بخاری صاحب نے بڑی شفقت سے فرمایا تم نے ریڈیو میں جو کچھ سیکھا ہے اس سے فائدہ اٹھاتے رہنا, یہ تربیت تمہیں کام آئے گی. اسلم فرخی کہتے ہیں کہ مجھے اعتراف ہے کہ یہ تربیت میرے لیے مشعل راہ ہے. بخاری صاحب کی فناودیدی کا ایک ذکر مرزا ظفر الحسن صاحب نے بھی کیا ہے. اچھا. مرزا ظفر الحسن حیدرآباد دکن کے ٹکڑے سے تھے, جو پھر وہ کراچی آ گئے. کہتے ہیں ایک مرتبہ بخاری صاحب جوش صاحب کے گھر گئے. این اسی وقت جوش صاحب نے اپنا شام کا شغل شروع کیا. شام کا شغل سمجھ آئے کہ وہ کیا ہے. بخاری صاحب نے کہا کہ 1 گھنٹہ ان کے گھر پہ رہے, لیکن کیا مجال جو انہوں نے جھوٹے منہ کہا وہ کہ آپ بھی شوق فرمائیں. ان کے ہاں سے لوٹتے ہوئے جوش صاحب سے کہا کل شام میرے غریب خانے پہ تشریف لائیے, مغرب سے پہلے موٹر بھیج دوں گا. جوش صاحب نے بلند آواز میں کہا ہاں ہاں یہ ضرور, ایسے نیک کام سے کوئی انکار کر سکتا ہے. پھر بخاری صاحب نے شہر کی تمام بڑی بڑی دکانوں سے ایک سے ایک اعلیٰ مشروب کی بوتلیں جمع کی اور پورے میز کو بوتلوں سے سجا دیا. اچھا. جو صاحب آئے تو انہوں نے کہا کل آپ نے ایک قطرہ تک نہیں پوچھا ہمیں, آج آپ چاہیں تو یہ سب اتنا ہے کہ آپ اس سے غسل کر سکتے ہیں. کل آپ کا حوصلہ دیکھ لیا, آج آپ میرا ظرف ملاحظہ فرمائیے. بخاری صاحب نے بتایا کہ 8 بجے استراحت فرمانے والے جوش صاحب 8 بجے سو جاتے تھے, رات 1 بجے تک شگن فرماتے رہے اور وہ دل ہی دل میں ہنستے رہے. ایک اور قصہ ہے جسے کئی لوگوں نے لکھا ہے کہ ارم لکھنؤ. ویسے یہ جوش صاحب کے مزاج کے خلاف بات تھی. میں اتفاق سے مل جگہ ان کے گھر کے اندر وہ ٹھیک مغرب کے بعد اپنا بوتل چلائے تھے 2 گھنٹے میں 3 پہ. بالکل بالکل, اور سے باقی دن میں نہیں پیتے وہ. ہاں لیکن دوستوں احباب میں ہاں تو بخاری صاحب کا نواز تھا کہ خود نہیں پیتے تھے, ان کو آپ 1 بجے تک نہیں خود تو پیتے تھے کبھی. اچھا بخاری صاحب پیتے تھے. تذکرہ کیا ہے ہمیں 10. پھر تو ان کا گلا کافی تھا کہ آپ نے ہمیں قطعہ بھی پوچھا. ایک مرتبہ وہ ارم لکھنوی سے خفا ہو گئے. اچھا. ارم لکھنوی ایک شاعر تھے. انڈیا سے جب بہت سارے شاعر آئے تو بخاری صاحب نے ان کو تلفظ ٹھیک کرنے پر رکھ لیا. اچھا. ارم لکھنوی, بیزاد لکھنوی, یہ بیچارے اور کیا کام کر سکتے تھے. ہاں صحیح ہے. ایک مرتبہ کسی وجہ سے ان پر ناراض ہو گئے اور اسی دن ریڈیو پاکستان کا مشاعرہ تھا. بخاری صاحب نے اسے سلام کیا لیکن وہ منہ پھیر کر چلے گئے. اچھا. رات کو ریڈیو میں مشاعرہ تھا. ارم صاحب نے یہ شعر پڑھا. بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی غزل پڑھ کے بخاری صاحب کو مخاطب کر کے کہا کہ ایک شعر حضور آپ کے لیے ہے. یوں وہ گزرے نظر چرائے ہوئے, یوں وہ گزرے نظر چرائے ہوئے, ہم لیے رہ گئے سلام اپنا, ہم لیے گئے سلام. مشاعرہ ختم ہونے کے بعد بخاری صاحب نے ارم کو گلے لگایا, ان سے معافی بھی مانگی. اچھا. رضاف سمکر. ہاں, اور یہ کئی لوگوں نے لکھا ہے, ایک نے نہیں. اور بخاری صاحب میں جلال بھی تھا اور جمال بھی تھا. وہ کسی کو دکھ جاتے میں دیکھتے تو ان کا دل بھر آتا, اس کی اس طرح مدد کرتے کہ کسی کو کان خبر نہیں ہوتی, اور کسی سے بگڑتے تو ایسا بگڑتے کہ اللہ کی پناہ, لیکن جہاں تک ممکن ہوتا اسے نقصان نہ پہنچاتے. رسول اللہ خان صاحب نے لکھا ہے وہ یو پی والوں کے نبے لہجے کے مذاق اڑاتے, لیکن جتنے شاعر اور ادیب یو پی سے آتے ان میں بہتوں کو بخاری صاحب نے کام دھندے سے لگا دیا. وہ ان کی قدر بھی کرتے اور احترام بھی کرتے. ارم لکھنوی کا آپ لوگوں نے شاید خالد فرشوری کا نام سنا ہوگا. نام تو سنا ہے. خالد فرشوری ینگ ہے, ابھی میرے خیال 50 سال کی ہوں گے, میرے تو چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے. ان کے والد ریاض فرشوری جی 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 یہ ریڈیو پہ ڈرامہ نگار تھے اور ریڈیو کے فیچر وغیرہ لکھنا وغیرہ جی, اور بہت بڑا نام تھا. اس زمانے میں جب ریڈیو ٹیلی ویژن نہیں آیا تھا یا دبے پاؤں داخل ہو رہا تھا, ہر اتوار کو رات کو 9 بجے اسٹوڈیو نمبر 9 ایک ڈرامہ ہوتا تھا. اچھا. وہ ڈرامے کی میں لکھنے والے یہ ریاض فرشوری
اور سلیم احمد ہوتے تھے. تو خالد فرشوری نے بتایا کہ ارم صاحب ارم لکھنوی اور بیداد لکھنوی میں تو میں ہو گئی. اچھا. ایک دوسرے کو خوب گالیاں بجاتی. ارم لکھنوی بہت مفروق الحال سیدھے سادھے آدمی تھے, انہوں نے زندگی بھر شادی بھی نہیں کی. اچھا. تو وہ جب بخاری صاحب آئے, یہ خالد فرشوری کا بتایا ہوا ہے, تصدیق نہیں ہے. تو ارم صاحب نے سے شکایت کی کہ دیکھیے صاحب, انہوں نے مجھے اتنی گالیاں دی اور اتنے غلط تلفظ کے ساتھ. اعتراض گالیاں میں کم تھا, تلفظ بھائی جودات گالیاں دینے کی شوقین میں خیال کر رہے ہیں, گالیاں دے تو صحیح تلفظ میں دے, ورنہ اگر شاعر ہوگا تو پھرنا کے رہے. مجھے خالد فرشوری نے سنایا تھا, ابھی ایک ہفتے پہلے پریس کلب میں ملا تھا خالد فرشوری, تو میں نے اس سے دوبارہ پوچھا, اس نے بولا ہاں. تو مانو قادری نے لکھا ہے کہ مجاز لکھنوی جی سے یہ لطیفہ منسوب ہے کہ وہ پطرس بخاری بڑے بھائی کو صحیح بخاری اور چھوٹے بھائی کو غلط بخاری کہتے تھے. وہ میں یادو سے بات پوچھا تھا ان میں صحیح بخاری کون ہے, یہ کون تھا صحیح بخاری؟ بڑے بھائی کو صحیح بخاری, ہاں, اور چھوٹے بھائی کو غلط. یہ نہیں صحیح بخاری صاحب غلط بخاری تھے. اور بخاری زید بخاری نے لطیفہ خوب لطف لے کے سناتے تھے. جی. آغا ناصر لکھتے ہیں کہ ان کو براڈ کاسٹنگ ہاؤس سے جو ریڈیو پر BH کے نام سے پکارا جاتا تھا بہت بہت محبت تھی. بہانے سے ایک دن میں کئی چکر لگاتے, ہر چیز کا معائنہ خود کرتے. کبھی کینٹین میں کھانے پینے کی چیزیں ٹیسٹ کر رہے ہیں, کبھی لان میں گھاس اور پودوں کے مطابق ہدایت کر رہے ہیں. صحیح. اور اسٹوڈیو تو ان کے نزدیک دنیا کی سب سے متبرک اور مقدس جگہ تھی. مجال ہے کہ اسٹوڈیو میں ریت کا ایک ذرہ یا لکڑی کا تنکا پڑا نظر آ جائے. صبح سے شام تک صفائی کرنے والے مشینوں, فرنیچر اور قالین کی صفائی میں لگے رہتے, اور ہر کو یہ ڈر ہوتا تھا کہ پتہ نہیں کب بخاری صاحب آ جائیں اور کسی میں کوتاہی کی تو اس کی سرزنش ہو جائے گی. ان کے آنے کا وقت آنے کا خوف ہر وقت گھڑی لگا رہتا تھا. وہ کسی بھی وقت آ سکتے تھے, شام, نصف شب کے بعد, صبح. اور وہ خود کہا کرتے تھے کہ موت کا اور بخاری کے آنے کا کوئی وقت. کیا بات ہے, کیا بات ہے. بخاری صاحب کی پسند و ناپسند بھی عجیب تھی. رفتہ رفتہ آغا ناصر کو یہ پتہ چل گیا کہ ان کی پارٹی کے کون کون سے لوگ ہیں, اور ان پہ کیا کیا خصوصیت ہونی چاہیے. خوش شکل, خوش لباس, خوش بیان اور خوش مزاج ہونا ان کے حلقہ احباب میں داخلے کی پہلی شرائط تھی. دیکھیں یہ تو ماشاءاللہ بخاری صاحب, بلکہ بخاری برادران تو میں کہتا ہوں افراد ہی تھے ادارہ سے, اور یوں تو ہم کا ذکر کرتے رہیں تو کافی لمبا ٹائم لگے گا. میرا خیال ہے آج تیسری قسط ہم یہیں پہ رکھتے ہیں, تیسری اگلی قسط انشاءاللہ جائے گی جب اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ.